10 سال حضور دا غلام رہا، خدمت کی تھی۔ 10 سالوں کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے کدے مینوں اوف بھی نہیں فرمایا، اے انس تو اے کام کیوں کیتا ہے، یا اے کام نہیں سی کرنا کیوں کیتا، اے کرنا سی کیوں نہیں کیتا۔ سرکار نے کیوں فرمایا نہیں؟ غلاماں نال کوئی نہیں بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوب نے دسیا کائنات والو جڑے غلام نے یہ بھی اللہ دے بندے نے، یہ بھی اللہ دی مخلوق نے۔ اللہ نے تانوں انہاں دے اوتے عزت دتی، حاکم بنایا، انہاں دے اوتے شرف عطا فرمایا، تانوں فضیلت دتی ہے۔ بندے تسی بھی اللہ دے ہو، بندے اے بھی اللہ دے نے، تسی انہاں دے نال پیار کرو، اللہ تہاڈے نال پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ یہ محبوب کریم علیہ السلام دی آمد کا اثر ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے یہ حقوق متعین فرمائے، اور اسلام دا اثر کیسا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جنگ کی شروع ختم ہوئی تو میں مشکیزہ پانی کا موڈے سے پایا تو لے کے میں ٹر پیا، شاید کوئی زخمی صحابی مل جائے میں پانی پلا دما، نیکی حاصل کر دما۔ پانی کا مشکیزہ لے کے چل پے، آگے میں اپنے چچا دار بھائی کو تلاش کر رہا، آخر کار میں وہ زخمیاں کی صف کے اندر مل گیا، زخماں دے نال چورو چورے۔ تو میں اس کو پوچھا کہ پانی پینا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل پینا ہے۔ میں پانی اپنے چچا دار بھائی کو پلان لگیا، اگلے زخمی دی آواز آئی پانی۔ چچا دار بھائی نے کہا یار میری تو خیر ہے، پتہ نہیں انہوں کنے زخم آئے ہوں گے، چل انہوں پلا دے، پہلے انہوں پلا دے۔ میں مشکیزہ لے کے اگلے کو لایا، انہوں پانی پلان لگیا، اس کو اگلا زخمی بولیا، انہوں نے کہا پانی۔ انہوں نے کہا یار شاید میرے تو جڑا اگے والا ہے انہوں زخم میرے تو بھی زیادہ ہو، پیاس میرے تو بھی زیادہ ہوئے، جاؤ پلا۔ جدوں میں پانی لے کے اس تیسرے بندے کو گیا، وہ جام شہادت نوش کر دیا۔ پھر جدوں واپس دوسرے کو آیا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جدوں اپنے چچا زاد بھائی دے کو آیا، انہیں بھی جام شہادت نوش کر دیا، شہید ہو گیا۔ یارو جڑے لوگ اسلام کو پہلے جاناں دے دشمن سن، حضور دی آمد دی برکت نال اور اسلام نے جو قوت اور محبت اور بھائی چارے کا جو رشتہ قائم فرمایا، دیکھو اپنی جاناں تے دوسرے کو ترجیح دے دے۔ اللہ نے یہ شان بیان فرمائی فَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو اگرچہ آپ تنگ دستی ہون پر اپنی جاناں دے تے اپنے دوسرے بھائیاں کو ترجیح دے دے۔ آپ ہمیں 3 دنوں دے بھوکے ہون، اگلا ایک ٹائم دا بھوکا آ جائے نہیں یار یہ بھوکا ہے اینوں دتا جائے، یعنی اپنی بھوک چھڈ کے، اپنا لباس چھڈ کے، اپنی ضروریات چھڈ کے دوسرے مسلمانوں کے نال محبت کرنا، انہاں دے نال پیار کرنا، یہ سانوں اسلام نے دسیا ہے۔ ورنہ اسلام تو پہلے جو ماڑا ہے بس وہ ماڑا ہی ہے، جڑا تگڑا ہے وہ جو مرضی کری جائے، کوئی پوچھن والا نہیں، کوئی دسن والا نہیں، کوئی روکن والا نہیں۔ اسلام نے آ کے ماڑیاں دے حقوق بھی بیان فرمائے، اسلام نے آ کے چنگیاں دے حقوق بھی بیان فرمائے۔ اسلام نے آ کے دسیا آقا کریم علیہ السلام نے جو غربا نے، جو ماڑے لوگ نے، مادی حیثیت کے نال ماڑے نے، آقا کریم علیہ السلام نے انہاں کو حوصلہ دین واسطے رب دی بارگاہ وچ دعا کی کہ یا اللہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی، کہ یا اللہ میں زندہ بھی مسکین رکھ۔ سبحان اللہ نے ایک ہوتا ہے شرعی طور پہ فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین۔ تو فقیر انہوں کہتے ہیں جڑا حاجت مند ہوئے پر کچھ نہ کچھ دے کول ہوئے، مسکین انہوں کہتے ہیں جڑا بہت ہی زیادہ غریب ہوئے، جس دے کوئی شے کوئی نہ ہوئے۔ سرکار نے غریباں دا حوصلہ بڑھانے واسطے دعا مانگی یا اللہ مینوں زندہ بھی مسکین رکھ، تے مینوں وفات بھی مسکینی دی حالت دے اندر عطا فرما۔ اگلی دعا دے تے سرکار کمال کر چھڑیا یا اللہ قیامت والے دن میرا حشر بھی مسکیناں دے نال ہی کری۔ وہ جڑے دنیا کے ماڑے نے کیا یہ شرط ماڑا ہے؟ دنیا کی دولت آئی ہے ختم ہو جانی، یا اسی چلے گئے یا مال رک گیا، دونوں ایک کام تے ہے۔ پر محبوب کریم علیہ السلام نے ماڑیاں دا حوصلہ بڑھا چھڈیا، فرمایا پریشانی ہونا، تنگ دستی آ جائے، غربت آ جائے کہ میرے رب دی تقسیم ہے، کسی نے مال زیادہ، کسی نے تھوڑا، کسی نے لباس زیادہ، کسی نے تھوڑا، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی بادشاہ کوئی فقیر، پر پریشان نہیں ہونا۔ میں دیکھو یہ نہیں دعا مانگی کہ یا اللہ میں بادشاہاں دے نال زندہ رکھ، یا میں بادشاہاں دے نال وفات دے، یا میں جناب میرا حشر جڑا ہے بادشاہاں دے نال۔ سرکار دعا مانگی یا اللہ میں زندہ بھی مسکین رکھ،
مینوں وفات بھی مسکینی دی حالت دے اندر تے یا اللہ قیامت والے دن مسکیناں دے نال ہی میرا حشر فرما۔ تو اسلام نے آ کے ماڑے تگڑے سارے دے حقوق بیان فرمائے۔ یہ اسلام بڑی پاور والا ہے، یہ بڑی شان والا ہے۔ اسلام نے آ کے عورتاں دے حقوق الگ بیان فرمائے، جانوراں دے الگ بیان فرمائے، ماں باپ دے الگ فرمائے، اولاد دے الگ فرمائے۔ عورت بیوی ہے تو حقوق پھر بھی بندے دے ذمے نے۔ اگر بیوی تو بیوہ ہو جائے تو پھر سارے حقوق دے چھڈیا۔ جڑی بیوہ عورت ہے اودے نال مالی تعاون کرو، اودے نال بہناں بیٹیاں نوں محبت کیتا کرو۔ اسلام ہے نا جی، پہلے مذہباں دے اندر، پہلے معاشرے دے اندر ویکھ لو عورتاں دے نال کی سلوک کیتے جاندے سن۔ بیوہ ہو گئی تے جناب مرد دے نال ہی اودا بھی کام ختم۔ مگر اسلام نے ہر حالت دے اندر عورت دا مقام بلند کیتا۔ اگر اج بھی عورت کہے کہ اسلام بڑا سختی والا مذہب ہے، اسلام تو جناب بڑا پابندی کرانے والا مذہب ہے، یہ کہتا ہے کہ جناب چہرہ بھی لکھو، اپنی آنکھاں بھی نیویاں رکھو، تو جناب برقع بھی پاؤ، تو پردہ بھی کرو۔ انہاں سارے کاماں دے اندر فائدہ اس بیٹی دا ہی ہے۔ اسلام اگر نہ بھی پڑھاوے تو اسلام کا کی نقصان ہے؟ اسلام جو احکامات بیان فرمائے نے یہ سارے بھلے واسطے ہی نے، ساری بہتری واسطے نے۔ ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ بظاہر سانوں لگتا ہے کہ کام اوکھا ہے، مشکل ہے، مگر ہر کام کے اندر ساڈا بھلا ہے۔ اسلام نے نماز فرض فرمائی۔ آج غیر مسلم جڑے ڈاکٹر نے وہ بھی اس گل کہنے تے مجبور نے کہ اگر ساڈا بس چلے اسی کائنات دے ہر بندے نوں اے جڑی نماز والی حالت ہے اس حالت لا دیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو، مگر نماز کے اندر جو ساری حالت ہے، پھر رکوع والی، پھر کھڑے ہونے والی، پھر جناب سجدے والی، ان جڑی حالتاں اسلام نے دسیاں نے بندے واسطے جناب بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ اور اگر بندے دے دل کے اندر جدوں مال کی محبت پیدا ہو جائے، اسلام کہتا ہے کہ بندہ رب تو دوری نہ ہو جائے، انہیں کہ چل پھر ہر 100 وچوں 2.5 روپے رب دی بار وچ دے۔ کیوں جی؟ جے لاکھ ہو جائے تو 2500 دے، جس طرح کام بڑھتا جائے اس طرح زکات ادا کرو۔ پھر جدوں ارباں تے گل آ جائے نا جی، ارباں روپے اکٹھے ہو جان، پھر زکات بھی رکھا جا جاتی ہے۔ کیوں جی؟ یہ جو نا جی مال 100 دے حساب نال ہے تے زکات پھر روپیاں دے حساب نال ہے، 5 10 20 اس طرح۔ تے جے مال ہزاراں چ تے زکات 100 چ، تے جے مال لکھاں چ تے زکات ہزاراں چ، اس طرح کام بڑھتا جائے گا تو بندہ بظاہر پریشان ہو جاتا کہ یار اینے لاکھ روپے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ میرا صرف زکات ہی جاتا پیا ہے۔ تو بندہ ٹھنڈے دماغ نال سوچے تو صحیح نا کہ اللہ نے پہلے مینوں ارباں دتے نے پھر لکھاں منگے نے۔ کیوں جی؟ پہلے ارباں دتے نے، دتے بھی ضروریات تو جڑے اضافی نے، جڑے صرف کاروبار واسطے نہیں، کام جناب اپنا پراپرٹی جوڑنے واسطے نہیں، ورنہ جو پہننے والا لباس ہے جتنا مرضی کروڑ روپے کا بھی ہوئے زکات نہیں ہے۔ پہننے والی گھڑی ہے ارباں دی ہوئے زکات نہیں ہے۔ پہننے والی جوتی جتنی مرضی مہنگی ہے نہیں، استعمال واسطے گھڑی پاواں ارباں روپے دی ہے، زکات نہیں، کیونکہ وہ بندے دی ضروریات وچوں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جی تیری اپنی شے ہے وہ دے، نہیں، وہاں جڑی اضافی چیزاں نے وہ رب دی بارگاہ وچ تھوڑی تھوڑی دے تاکہ تیرے دل دے اندر مال دی محبت نہ آئے، مال دے رب دی محبت آئے۔ ہاں جی، جڑا مال عطا فرمان والا ہے اس رب دی محبت تیرے دل وچ آ جائے۔ تو اسلام ہر موقع پہ بندے دا فائدہ چاہتا ہے، ہر موقع پہ بندے دا۔ اسلام تو پہلے والی زندگی بھی لوگوں نے تواڈے سامنے، اسلام تو بعد والی بھی سامنے۔ اسلام بندے دا نقصان نہیں کرتا، بظاہر بندہ ہی سمجھ جائے اسلام کہتا نہیں۔ اسلام تو پہلے کی سی کہ ہن کی آقا کریم علیہ السلام کی زندگیاں کا مطالعہ کرو، حضور دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں دی زندگیاں کا مطالعہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اسلام نہیں سی آیا تو جناب کافراں دے سردار سن، جدوں اسلام آ گیا دل دے اندر ہن فاروق اعظم بن گئے، اور جناب ادھی دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے آتا ہے آپ ایک دفعہ حج کرنے واسطے آئے، ایک بار سارے سبحان اللہ کرو، یا اللہ جب اچھی کبھی قوم میں سے سارا حج کرا،
عزیزان گرامی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے واسطے مکے دے اندر آئے، ایک مقام آیا، ایک چوک آیا، گلی دے اندر کھڑے ہو گئے، آپ دی آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، زارو قطار رون لگ پئے، وقت دے خلیفہ نے، وقت دے بادشاہ نے، وقت دے حاکم نے، اکھاں جو آنسو جاری نے، آنسوਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ۔ جناب مولا علی شیر خدا اللہ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا، یا امیر المومنین خیر تے ہے وے، کیڑی گل نے تانوں رلا چھڑیا ہے، کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ تسی تے وقت دے بادشاہ ہو، اللہ نے ہر شے دتی ہے، تسی کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اکھاں چوں آنسو کس واسطے نے؟ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، مینوں میرے بچپن دی اسلام تو پہلے دی ایک گل یاد آ گئی ہے، اس گل نے مینوں رلا چھڑیا ہے۔ پوچھیا، یا عمر دسو تے صحیح کیڑی گل ہے جنہیں تانوں رلا چھڑیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس گلی دے اندر، اس چوک دے اندر آ گئی، میری آنکھاں چوں آنسو تاں آئے نے، ایک ٹائم او سی جدوں میں مصطفیٰ دا کلمہ نہیں سی پڑھیا، ہجے میں مسلمان ہویا نہیں سی، اسلام دے نال وابستہ ہویا نہیں، دامن مصطفیٰ پڑھیا نہیں سی۔ یہ اس ویلے دی گل ہے جدوں میں کافراں دا سردار ساں، جناب محترم کفر دے وقت دی گل ہے، میں اسی جگہ تے اپنے ابا جان دے اونٹ چرایا کردا سی، اے جڑا چوک ہونا جائے، اسی جگہ تے ایک دفعہ اونٹ نوں چراندیاں میرے ہاتھ چوں اونٹ چھٹ گیا، رسی چھڑائی تے دوڑ پیا، میرے ابا جان میرے قریب آئے، انہاں آ کے زور دے نال میرے منہ تے تھپڑ ماریا، آکھیا، عمر کیسا جوان ہے تیرے کو ایک اٹھی پڑھیا نہیں جاندا؟ تے حضور دے اندر رون دی گل کے لیے فرمایا، رویا اس واسطے ہاں کہ جس عمر تو اسلام تو پہلے ایک اٹھ پڑھیا نہیں سی جاندا، اج ادھی دنیا دا بادشاہ بنیا بیٹھا۔ کمال ہے کہ اسلام دا، جیڑا عمر ایک اٹھ ڈک نہیں سکدا سی، اج ادھی دنیا ڈکی بیٹھا ہے، ادھی دنیا وہ تابع ہے، وہ حکم کے اشارے سے کھڑے ہیں۔ جناب کس ویلے حکم آئے، اسی جناب گھوڑیاں سمیت چھلانگاں مار دیے سمندر پہ، کس واسطے؟ اشانہ کہنے دتیاں نے، اشانہ اسلام نے دتیاں نے۔ اسلام ہر حالت کے اندر ساڈا فائدہ ہی چاہتا ہے، کسی بھی کام کے اندر ساڈا نقصان ہے نہیں، صرف ساری کمزوری کہ اسی اسلام تو دور ہو رہے ہیں اور دین تو دور ہو رہے ہیں، اور اس دوری کی وجہ تو دنیا دیاں جو پریشانیاں، جو آفتاں، وہ ساڑا مقدر بن رہی ہیں۔ ایک آفت جان چھڑ دی نہیں پھر دوسری آ جانی، وہ چھڑ دی نہیں پھر تیسری آ جانی۔ ایک حکومت ایسی آتی ہے جناب، اسی کہنے جناب یہ تو بہت گندی، یا اللہ اس کو اگلی دے، اگلی جڑی آتی وہ جناب ہاں جی وہ اس کو بھی وہ گئی گزری، جڑی اس کو اگے آتی وہ اس کو گئی گزری۔ اس واسطے آج اسی چاہتے ہیں کہ سانوں دنیا دے اندر سکون مل جائے، سانوں اللہ عزتاں دے دے، پھر اسلام کے نال مل جاؤ، گل سمجھو۔ چھڑ دو سارے چکر نالیاں والے تھے جناب، سڑکاں والے تے جناب سارے گراؤنڈ بنا دیو، اسی سارے ووٹ تم دیاں، سانوں جناب ایک گلی سیدھی کرا دیو تے سارے ووٹ بولو۔ اسی ساری زندگی بس یہی کام کیتا لوکاں نے، گلی سیدھی کرا کے سارے ووٹ دے چھڑے، انہیں پھر وٹ بھی سارے کڑ چھڑے تھے، کیوں جی؟ آج ساری دنیا عش اور توبہ بھی کرتی ہے کہ یا اللہ سب معاف کر، یا اللہ سب معاف کر، یا اللہ سب معاف کر۔ اساں مل کے کوششیں کرنی، اساں نہیں کہنے کہ انہوں ووٹ دیو یا انہوں دیو۔ جیڑا بندہ رب دا سچا بندہ ہی نہیں بن سکتا، وہ تہاڈا سچا حکمران کیویں بن جائے؟ گل سمجھو، جیڑا رب دے نال ہی وفادار نہیں، رب دے رسول نال ہی وفادار نہیں، جس اسلام نے عزتاں دتیاں نے اس اسلام دے نال وفادار نہیں، وہ ساڈا بھی وفادار نہیں۔ ایسے چوراں تو ڈکیٹاں تو ایک بار چور چوری کرتے ہیں باہر دے ملک، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر اگلی جماعت، پھر پچھلی، پھر اگلی، پھر بات سمجھو ساری ذاتی دشمنی کسے نال نہیں، بات سمجھو۔ مگر دکھ اس گل کا ہے، ایک آیا اسلام نوں اینا نقصان دے چھڈیا، پھر دوسرا آیا انہیں اور زیادہ، تیسرا آیا انہیں اور زیادہ۔ وہ لالچ یہ دے دیتا ہے کہ جناب جتنے بھی امام مسجد نے وہ غریب نے 10,000 روپے انہوں ماہانہ خدمت کی جائے۔ ہزاراں دے حساب کے نال علماء اور امام مساجد نے انہوں نے کہا سی یہو جی پیسے دے ٹھوکر مارتے ہیں، لعنت بھیجنے ہیں، سانوں پیسہ نہیں چاہیے، اسی اپنی تھوڑی تنخواہ دے کے خوش رہا، جی اسی انہاں دا پیسہ لے لیا سی تو نام بن گئے۔ پھر جناب کاغذ لے کے آنا، جناب اے تقریر ہے
بس یہی تسی لوگوں کو سنانی ہے کہ کوئی کام کی گل دسنی لوگوں کو نہیں دسنا کہ جڑا چوری کرے وہ موڑ نہ دیو بات سمجھو کس طرح ہوئے گا اس واسطے اسلام کے نال اٹیچ ہو جاؤ جڑا بندہ صحیح مسلمان ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے یقیناً اللہ کی توفیق کے نال وہ تہاڈے تے سچا اور صحیح اور حق والا حکمران بن کے بھی دکھائے اسلام کے نال جڑو باقی سارے چوراں لٹیراں سب چھڑ دیو دعا ہے اللہ رب الجلال سانو سب نو اسلام کے نال پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے اللہ پاک تمام جو غرباء ہیں جو تنگ دست نے انہاں دی غربت تنگ دستیاں دور فرمائے اللہ پاک نیک اور ایماندار حکمران عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ